السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ ایک اور یوتھیا لیڈر جو کافی عرصے سے اپنے کسی بل میں چھپا بیٹھا تھا، بالآخر دھر لیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والے اس بدبخت کا نام غلام سرور آوان ہے۔ عمران خان کے قریب عمر کو پہنچ چکا یہ بڈھا، جسے شاید اپنی زندگی میں سدھار کے ذریعے بزرگ کہلوانا تھا خود کو، لیکن اپنی بدعمالیوں کے سبب آج اسے بڈھا کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ جناب من، یہ وہ بدبخت آدمی ہے جس کے لیے میں آج قوم یوتھ کے بہاف پر، عوام پاکستان کے بہاف پر، حکومت پاکستان سے عاجزی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر ملتمس ہوں، درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اس بدذات رہنما کو، اس سو کالڈ مسیحا کو گرفتاری کے بعد ننگا کر کے 100 جوتے مارے جائیں، اس کا منہ کالا کر کے، اس کو اسی کے کسی نسل والے گدھے پر بٹھا کر کے، اور پورے ملک کا نہیں تو کم از کم کسی ایک علاقے کا چکر ضرور لگوایا جائے۔ یہ شدت پسندی کیوں کر، آپ یقیناً یہ جاننے کے تمنائی ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بالکل مسرت محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ یہ وہ بدذات سو کالڈ لیڈر ہے کہ جو تمام پارٹیوں میں اپنی جگہ بھگتا کر کے، جو تمام پارٹیوں سے حرام کھا کر کے، اور پھر آخری پارٹی اس نے عمران خان کی پی ٹی آئی جوائن کی تھی۔ اس کے گناہوں کی فہرست یوں تو بہت طویل ہے، لیکن اگر میں صرف ایک گناہ گنوا دوں تو بھی تمام ہو جاتی ہے اس کی بدذاتی کی کہانی۔ پاکستان کے ایویشن سیکٹر کو اس اکیلے بدذات، مردود، منحوس، ملعون نے، اس غلام سرور آوان نے تنے تنہا، یقیناً کسی کی شہ پر تنے تنہا اس نے پاکستان کے ایویشن سیکٹر کو برباد کر دیا۔ اس نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے ایک پریس کانفرنس، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے اس نے آن دا فلور اس نے کہا کہ پی آئی اے کے پائلٹس جو ہے وہ جعلی ڈگریوں کے حامل ہیں۔ اس نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کر کے پوری دنیا میں پاکستان کے ایویشن سیکٹر کی ناک کٹا دی، باوجود اس حقیقت کے جانتے کہ یہ ایویشن سیکٹر کا منسٹر ہے، یہ کنسرنڈ منسٹر ہے۔ اس کی طرف سے اس قسم کی تباہ کن اور خوفناک، وحشت انگیز قسم کی پریس کانفرنس پاکستان کے ایویشن سیکٹر کو لے ڈوبے گی، اور پھر بالآخر یہی ہوا۔ یورپین یونین نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی تمام پروازوں پر پابندی عائد کر دی۔ ظاہر ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے طیارے اور آپ ٹیکسی ڈرائیوروں کے حوالے کرنے کی باتیں کریں گے تو کون سا ملک آپ کو اپنے یہاں اترنے کی اجازت دے گا؟ اس کے بعد نتیجہ حسب منشا برآمد ہوا۔ میں اس زمانے میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ ایک عمرانڈو چینل سے وابستہ تھا۔ میں نے جتنی مرتبہ جتنے لوگوں سے، فیاض الحسن چوہان سے لے کر اکرم چیمہ تک، اور اکرم چیمہ سے لے کر کے اور جتنے بڑے بڑے فرعون میرے پروگرامز میں آتے تھے، میں نے تمام سے غلام سرور آوان کی اس ایک فیل کی جسٹیفیکیشن پوچھی، مگر مجال ہے کہ کوئی ایک آدمی جسٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس قسم کی جاہلانہ حرکت کا کوئی جسٹیفیکیشن کیسے ہو سکتی ہے اور اس کو قبول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ حضرت عمران احمد خان نیازی لعنت اللہ علیہ کی قیادت میں پاکستان کے ایویشن سیکٹر کو برباد کر کے، اپنی دیہڑی لگا کر کے، اور پھر دفع ہو گیا، جس طرح عمران خان دفع ہو گیا۔ عمران خان نے امریکی طاغوتی طاقتوں کے کہنے پر، امریکہ بہادر کے کہنے پر سی پیک کا دھون تختہ کیا۔ عاصم سلیم باجوہ کو، جس کو راحیل شریف نے باقاعدہ میڈیا کوریج کے حصول کے لیے استعمال کیا، جس نے آئی ایس پی آر کو میڈیا کوریج کے حصول کا ایک ذریعہ بنا کر کے چھوڑ دیا، اس نے عاصم سلیم باجوہ کو، عمران خان کی بات کر رہا ہوں، اس نے عاصم سلیم باجوہ کو سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین بنا کر کے آخری کیل بھی اس تابوت میں ٹھونک دی، اور اس کے بعد سی پیک کا جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ چائنا پاکستان سے جو ناراض ہے، اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب بہرحال عاصم سلیم باجوہ بھی تھا۔ اس کے بہت سارے اسباب میں سے، بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ عمران خان کی انورٹڈ کاماز میں ولولہ انگیز یا جاہلانہ قیادت بھی تھی، جس نے پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات میں رخنہ تک ڈال دیا۔ تو عمران خان کے، یعنی اپنے اس سو کالڈ لیڈر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، غلام سرور آوان نامی اس فطرے نے پاکستان کے ایویشن سیکٹر کو برباد کر دیا۔
اس کے بعد نارتھ امریکہ سے، کینیڈا سے اور مختلف جگہوں سے، یورپ سے ڈائریکٹ فلائٹ پاکستان آنا بند ہو گئی، پاکستان سے وہاں ڈائریکٹ فلائٹ جانا بند ہو گئی، اور پھر آپ وایا کر کے جو ہے وہ وہاں اب تک جا رہے ہیں۔ ابھی تک پوری دنیا میں کسی کو آپ پر یقین نہیں آیا ہے، پوری دنیا میں کسی کو ابھی تک آپ پر یقین نہیں آیا ہے۔ جب کنسرن منسٹر خود آن دا فلور کھڑے ہو کر کے اور اس قسم کی وحشت انگیز باتیں کرے گا، اس قسم کی بیہودہ پریس کانفرنسز کر کے اور اپنے پائلٹس کو رکشا ڈرائیور قرار دے گا، تو آپ کے خیال میں کسی کا دماغ خراب ہے کہ آپ کا بھروسہ کرے؟ لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر کے ایک بات کرتا ہوں کہ انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ اس بدبخت، اس بدذات، اس ملعون نے جو اپنے ماتھے پر نماز کا نشان لے کر کے اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اس نے زندگی میں ایک نوالا اپنے ماں باپ کے ہاتھ سے بھی حلال کا نہیں کھایا ہوگا۔ حلال کی بسم اللہ والی اولادیں ایسی حرام زادی نہیں ہوتی ہیں، ایسی حرام زادی اولادیں اگر ان کو بچپن میں ہی مار دیا جائے تو یہ بڑے ہو کر کے منسٹر نہ بنے۔ کھل کر کے بات کر رہا ہوں، بالکل چیک یہ کرنا چاہیے کہ اس نے کس کے اشارے پر یہ سارے کام کیے، چیک یہ کرنا چاہیے کہ اس کی ان تمام حرکات کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں کتنی انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہے وہ انہوں نے اپنا بزنس وائنڈ اپ کیا، اس کے بعد پاکستان میں کتنی ایئر لائنز کو یا پاکستان سے باہر کتنی ایئر لائنز کو پی آئی اے کے ان روٹس کی کینسلیشن کا فائدہ ہوا۔ یہ ساری حقیقتیں اگر منظر عام پہ آ جائیں تو یہ بھی پتہ چلنے میں دیر نہیں لگے گی کہ غلام سرور اعوان کی ان حرکتوں کا موجب اور محرک کیا تھا۔ ایک منسٹر، تمام سب کو چھوڑ دیجئے، سب کو چھوڑ دیجئے، صرف یہ ایک سابق منسٹر، اس کو ایویشن سیکٹر کی بربادی کے لیے اگر نشان عبرت بنانے کا سلسلہ شروع ہو جائے، اگر پاکستان کی یہ عمرانڈو عدلیہ، یہ داغدار ادارہ جو اپنے آپ کو 130ویں نمبر پہ پا کر کے بھی شرمندہ اور شرمسار نہیں ہوتا، اگر یہ صرف اس کو احتساب کے کڑے عمل سے گزار کر کے اور اس کو سر عام پھانسی اگر نہ دے تو کم از کم اس کو 100 کروڑوں کی سزا تو بہر کیف سنائے، تو کم از کم ہماری کسی حد تک کچھ دلدر دور ضرور ہو جائیں گے۔ لیکن اب اس بحث کو سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے پاکستان میں اس قسم کی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ پاکستان یا ہندوستان میں، پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں اس طرح کا کوئی کام کبھی ہو سکتا تھا اگر جب یہ پاک و ہند تھا تو؟ نو سر، نو سر۔ وہ ایک فلم اس کا ڈائلاگ ہے کہ کسی منسٹر کو نہ سزا ہوئی ہے اور نہ ہوگی، یہ یہاں کا لکھت قانون ہے۔ کہنے کو ایک فلم تھی لیکن بات بڑی زبردست تھی، بات بڑی زبردست تھی جناب۔ آج اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ وہ 9 مئی کے جو ایک خاتون کردار تھی جن کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے، امریکن گرین کارڈ ہے، خدیجہ، انہوں نے ضمانت کی درخواست جو ہے دائر کر دی۔ اس سے پہلے پاکستانی اتھارٹیز پر پریشر پڑا تھا، امریکہ بہادر اس معاملے میں کودا تھا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ حسب منشا نتائج برآمد ہوئے۔ اس کے بعد اب نوبت یہاں تک آئی ہے کہ انہوں نے درخواست ضمانت دائر کی، اس کے بعد ہی تو ان کو پارڈن کیا جائے گا، اس کے بعد ہی تو ان کو پارڈن کیا جائے گا۔ جس ملک میں ڈی جی آئی ایس آئی شجاع پاشا کورٹ میں بیٹھ کر کے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھ کر کے اور ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑواتا ہو، وہاں کی عدلیہ اور وہاں کے اداروں کا کوئی ریپوٹیشن رہ جاتی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا، ایمانداری کی بات ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں مجھے تو اس قسم کی کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ میں نے اپنے طور پر اپیل تو کر دی ہے کہ ان موصوف کو جوتے مارے جائیں، حکومت پاکستان اس کو نشان عبرت بنائے، عدلیہ اس کا نوٹس لے، لیکن ایمان کا حصہ ہے میرے، جس طرح سے مجھے یقین ہے کہ میری سانسوں کا مالک میرا اللہ ہے، جس کے ایک حکم پر میری روح قبض کر لی جائے گی، جس طرح مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اپنی مرضی سے تخلیق کیا ہے اور وہ جب چاہے اس تمام کھیل کو وائنڈ اپ کر کے اور ہمیں اباؤٹ ٹرن کا حکم دے دے گا، اسی طرح مجھے یقین ہے کہ یہ عدلیہ اس قسم کی کوئی معیار سیٹ نہیں کرے گی۔ اسی طرح مجھے یقین ہے کہ یہ حکومت چاہے ان کا ایک اپوزیشن رہنما ہی گرفتار ہوا ہو، چاہے اس نے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کتنی بڑی ہی لات کیا ماری ہو، بلکہ اس کو فٹ بال سمجھ کر کے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو، اس کے ساتھ اس قسم کا کوئی فیل نہیں ہوگا۔ یہ اپنے بھتیجے اور بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ پکڑا گیا ہے، کافی عرصے سے اس کے لیے اسلام آباد اور قرب و جوار کے علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے تھے۔ 1.5 ماہ کی محنت شاقہ کے بعد یہ گرفتار تو ہوا ہے، لیکن یقین کر لیجئے کہ یہ گرفتار ہوا ہے محض ضمانت پانے کے لیے، یہ گرفتار ہوا ہے محض احتساب کے عمل کو کھلواڑ
کا نشانہ بنانے کے لیے, اس پر تبرہ ہم سے کروانے کے لیے, اس لیے کہ پاکستان میں نہ کبھی کسی کا, کسی وزیر کا, کسی سفیر کا, کسی جج کا, کسی جرنیل کا, کسی جرنلسٹ کا احتساب ہوا ہے, اور نہ ہی اس طرح کی کوئی روایت بد اگلے 500 سال میں انشاءاللہ یہاں پروان چڑھے گی. اس لیے اس فضول سی ایپیسوڈ کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہوئے سائن آف کرتے ہیں. فی امان اللہ.